اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار اور دعائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار مغفرت مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور بقدر استطاعت آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے برے عمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دیجئے کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں ان کلموں کو پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصے میں ان کلموں کو پڑھا اور صبح ہونے سے pہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح سورہ روم پارہ 21 کی یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو اس دن کے جو معمولات وغیرہ اس سے چھوٹ جائیں اس کا ثواب مل جائے گا، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھ لے تو اس رات کو جو معمولات اس سے چھوٹ جائیں اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُحْشَرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ترجمہ: تم لوگ جب شام کرو اور جب صبح کرو تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اور تمام آسمان اور زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اور تم تیسرے پہر کے وقت اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور زمین کو اس کے مردے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز اور شاداب کرتے ہیں، اور اسی طرح تم لوگ قیامت کے روز قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ابو داؤد۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے۔ یا اللہ، آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے، آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔